عمل کو دیکھ کے مجھے اتنا غصہ چڑھتا تھا، یقین کریں کہ میرا دل کرتا تھا اس کے منہ پہ ٹی وی پہ چپیڑ ماروں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ڈنک ڈرامہ دیکھ کے آج آخری قسط رونا آ گیا، یقین کریں۔ رونا عموماً آتا ہے اولاد جیسے ڈراموں پہ، لیکن آج وہ کئی سین تھے۔ ایک سین باپ جب حیدر سے ملتا ہے آخر پہ، تو جنہوں نے ڈرامہ دیکھا وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور کئی سین تھے، اور ڈرامے میں عمل جیسی بے حیا، بے شرم، اور یہ چھوٹے لفظ ہیں، اس لڑکی کو سزا مل گئی، لیکن حقیقت میں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے واقعات ہیں کہ عورت جب اس قسم کا گھنونا الزام لگاتی ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کوئی جان سے چلا جاتا ہے، جو کہ سچے واقعے ہیں۔ پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، انڈیا میں تو بہت زیادہ ہیں، تو وہ لڑکیاں تو موج مارتی ہیں اپنی زندگی میں۔ ان کے ساتھ یہ ڈرامے والا نہیں، سب کچھ ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی، لیکن اس ڈرامے کی شروع سے لے کے آخر تک جو معاملات ہوئے، جو فیمنزم، وہ جو یہ دیسی آج کل نکلی ہوئی ہیں اولت مارچ والی، انہوں نے جو احتجاج کیا، پھر لاہور میں جو ایک سچا واقعہ ہوا جس پہ یہ ڈرامہ ہے، اور اس کے علاوہ انڈیا میں جو معاملات ہوتے ہیں، پاکستان میں جو ہوتے ہیں، ساری میں آپ سے آج بات کروں گا۔ اور ڈرامے کا جو آخری قصہ ہے بہترین، اس پہ بھی ریویو کریں گے، کیونکہ یہ ریویو ان ریویوز جیسا نہیں ہوگا جو باقی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ میں اس میں، میرے چینل کا نام ہے ڈرامہ اور حقیقت۔ میں ڈرامہ اور حقیقت دونوں پہ باتیں کرتا ہوں، اور حقیقت جب میں ڈرامہ دیکھتا ہوں اس سے حقیقت کو جوڑتا ہوں، کیونکہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، روتے ہیں، ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہر ایموشن آتا ہے، لیکن کوئی عمل جیسی لڑکی آج سیکھ کے بیٹھے گی، یا باقی کردار جو اس ڈرامے میں تھے وہ سیکھیں گے کہ ایسی لڑکیاں بھی موجود ہیں اس معاشرے میں جس کو ڈینائی کیا جاتا ہے یہ عورت مارچ والوں کی طرف سے، جو میں پروف دوں گا کہ موجود ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ گھر تباہ ہو گئے، کتنے گھر تباہ ہو گئے؟ ایک عمل کا گھر تباہ ہوا، اس کا ابا مر گیا، اس کا بھی بات کریں گے۔ وہ گھر پروفیسر مائیوں کا تباہ ہو گیا، یتیم ہو گئی بیٹی، بیوہ ہو گئی بیوی، سب بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یقین کریں، میں بلال عباس خان، جو کہ اس میں حیدر بنا ہوا ہے ڈرامے میں نے اس کے اتنے ڈرامے نہیں دیکھے، ایک چیخ دیکھا تھا اور بھی 2-3 دیکھے، لیکن اتفاقاً نہیں دیکھے، کم دیکھے، لیکن کمال ایکٹر، بہترین ایکٹنگ۔ میں کہتا ہوں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ پکا اس کو پہلے ہی دے دو، بلال عباس خان کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ پہلے ہی دے دو، سارے دے دو جتنے بھی ہیں، یہ لکس، ہم سب، سٹائل، سارے دے دو۔ کمال ایکٹنگ کی ہے بھائی، ایموشن میں جو اس نے ایکٹنگ کی ہے، جو دکھایا ہے کہ حقیقت میں اگر ایسا ہو تو بندہ کیسا فیل کرتا ہے، کیسے ایکسپریشن ہوتے ہیں، کیسے فیس ایکسپریشن ہوتے ہیں، کیسا بولتا ہے، یقین کریں مطلب ٹیلنٹ، ہنر، جو بھی کہیں آپ، زبردست۔ بلال عباس خان ایز حیدر 10/10 نہیں، جو بھی کو بہترین ایکٹنگ۔ جنہوں نے ڈرامہ دیکھا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے ڈرامے کے اندر سے ایموشنز نکال کے اپنے اندر لے کے آ کے فیل کر کے وہ ایکٹنگ کی ہے آج کی قسط میں، پہلے بھی کی ہے، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ میں اس نے مزہ دے دیا۔ بہت شہزادہ آدمی، گڈ ہو گیا بلال عباس۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ بلال عباس کو اگر پتہ لگے تو میں یقین کریں ان کا، میں کہتا ہوں ان جیسا ایکٹر ہی کوئی نہیں، بہترین۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں ذرا عمل جیسی لڑکی پہ، جس نے بھی بہت اچھی ایکٹنگ کی۔ کیسے اچھی ایکٹنگ کی؟ اپنے ماں باپ کو بیوقوف بنانے میں، حیدر کے ابے کو بیوقوف بنانے میں۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کچھ قسطیں اور گزر جاتی تو اگلا الزام ہراسمنٹ کا اس نے حیدر کے ابے پہ لگانا تھا کہ اس نے بھی مجھے چھیڑ دیا، ہاتھ لگا دیے، کیونکہ وہ تو ہو سکتا وکیل پہ بھی لگا دیتی، جج پہ بھی لگا دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہوتی ہے مائنڈ سیٹ، مینٹیلٹی۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے مینٹیلٹی کی۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ واقعات ہوتے ہیں اور کون لوگ کرتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ، مینٹیلٹی ہوتا ہے ایک خود غرض قسم کا۔ خود غرضی کی بھی بہت اوپر والی سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں انسان، جو کہ خدا بھی منع کرتا ہے، اس لیے
جس میں انسان اپنی نفس کی خاطر، اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر دوسرے کو تباہ کرنے تک پہ چلا جاتا ہے. اور وہ کیوں جاتا ہے؟ خود غرضی کی وہ ایک سٹیج ہوتی ہے. اور ایسے مرد بھی ہوتے ہیں اور ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں. اب بات یہ یہاں سمجھنے کی ہے، ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں جینڈر ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں جینڈر ڈسکریمنیشن وہی کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ یہ فیمنسٹ جو تھی اپنے آپ کو پڑھی لکھی لبرل کہتی ہیں، 2 کلاسیں پڑھ کے، یہ جو خونی لبرل ہے، یہ کہتی ہیں جی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی جینڈر ڈسکریمنیشن کرنے والی یہ خود ہیں. یہ کہتی ہیں جی آل مین آر ٹریش، آل مین آر فلاں، وہ جانور کا نام لیتی ہیں. میں تو یہاں پہ لینا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ میں ان جیسا یہ جو جتنی گھٹیا یہ بات کرتی ہیں، ان سے بندہ پوچھے بڑی بڑی ہستی ہیں مرد، بڑے بڑے، ان سے بندہ پوچھے کیسی توہین امیز بات کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں جی آل مین آر فلاں. تو کہتی ہیں کہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کرنی. تو یہ بھی تو جینڈر بیس بات کر رہے ہیں آپ. اور پھر یہاں پہ ڈنک ڈرامہ آیا تو وہاں پہ کہتی ہیں کیوں بنایا عورت ذات کے خلاف؟ میرے پاس تم ہو آیا، کیوں بنایا عورت ذات کے خلاف؟ اب لاپتہ ڈرامہ آ رہا ہے، کیوں اس میں عائدہ خان نے جھوٹا ہراسمنٹ کا مذاق کیا؟ میں بتاتا ہوں کیوں کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو. اتنی کہ یہ 2 نمبر ڈبل سٹینڈرڈ لڑکیاں، پہلے 2 درجن تھی، پھر 4 درجن ہوئی، پھر 6 درجن ہوئی، اب یہ یونیورسٹیوں کالجوں میں 2 درجن پھیل گئی ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے گھروں تک، سب کے گھروں تک یہ پہنچ رہی ہیں. کیسے؟ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے. مائنڈ سیٹ، مینٹیلٹی آپ کی بچیوں میں ٹرانسفر ہوگا، کیونکہ یہ جو آج کل ذاتی رائے کے نام پہ بے شرمی کا ڈھونگ رچا کے ایک فضول، ان کی آج ساری میں آپ کو بتاتا ہوں کیا باتیں، ان کی کیا ایجنڈا ہے. اور یہ کیونکہ فیمنزم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے دین کے ہوتے ہوئے، آپ کے دین کے ہوتے ہوئے ضرورت ہی نہیں، کیونکہ دین آپ کا عورت کو جتنے حقوق دیتا ہے وہ تو کوئی دیتا ہی نہیں. اور اگر ان حقوقوں کو کوئی غصب کرتا ہے، کوئی دباتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی مرد، تو وہ اس کا قصور ہے، وہ کرائم ہے. لیکن کرائم تو بہت ہیں. میں جھوٹ بولتا ہوں، فرض کریں میں غیبت کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں تو میری غلطی ہے. لیکن اسلام تو نہیں مجھے کہتا، یا کوئی بھی دین تو نہیں مجھے کہتا، ایون کوئی دین مجھے نہیں کہتا کہ میں غلط کام کروں، وہ تو میرا قصور ہے. بات تو ہو رہی ہے کہ دین میں فیمنزم کی ضرورت ہے نہیں ہے، اور یہ والی فیمنزم کی نہیں ہے. اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں آج؟ یہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ معاشرے میں 2 قسم کے ایکسٹریمسٹ طبقے پائے جاتے ہیں اس ٹائم، بہت ہی زیادہ. ایک جو کہتے ہیں کہ جی ریلیجن کے نام پہ تن دو پکڑ کے تن دو، اور ایک کہتے ہیں کہ ریلیجن کو زندگی سے نکال ہی دو، سٹو بار پر، کپڑے بھی لاؤ، ہر شے لاؤ، آزادی آزادی، راتی 3 بجے چومو. تو یہ جو 2 طبقے پائے جاتے ہیں نا، یہ کوئی بھی ایک دوسرے کی سننے کو تیار نہیں ہوتا، میانہ روی کا تلک ہی نہیں ہوتا. اور یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے عمل کا، خود غرضی. میں ابھی اس کو ساری چیزوں کو پروف کروں گا آج اس ویڈیو میں. اور یہ عمل بہت سی پائی جاتی ہیں، بلکہ میں یہ ساری جتنی فیمنسٹ ہیں ان سب کو یہ عمل کہوں گا. جتنا میں جانتا ہوں میں آپ کو آج ثابت کروں گا. آپ لوگوں کو اگر لگ رہا ہے کہ میں ایسے یہ کیا بات کر رہا ہوں، ڈرامہ آیا، ڈنک آیا، ڈنک ڈرامہ ایک ٹرو سٹوری، اس پہ انہوں نے گالیاں نکالی ٹویٹر پہ فہد مصطفیٰ کو. کس بات پہ نکالی؟ پہلی تو یہ بات کر لیں، اس بات پہ نکالی کہ تم نے یہ ڈرامہ کیوں بنایا عورت ذات کے خلاف، بند کرو. ٹھیک ہے، ایسے کیسز جو کہ جہاں کی لڑکی بری ہو بہت کم ہوتے ہیں، مرد برے ہوتے ہیں. مردوں پہ برے پہ بناؤ، مردوں پہ تو بنتے ہیں ہر ٹائم، چکا چکا لفنٹر حیوان مرد بنائے ہوتے ہیں. میں تو غصہ نہیں کرتا، میں تو نہیں کرتا، کیونکہ ہوتے ہیں مرد. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بھی ہوں، میں تو اپنے پہ نہیں لے کے جاتا. یہ اپنے پہ کیوں لے کے جاتی ہیں؟ یہ اس لیے لے کے جاتی ہیں خود ہیں ایسی. چور کی داڑھی میں تنکا نہیں ہوتا، یہ فیمنسٹ عورتوں کی داڑھی میں تنکا ہے، یقین کریں. اب یہ لاپتہ ڈرامہ آیا، یقین کریں نہ کانٹیکسٹ کا پتہ، نہ بات کا پتہ، نہ سر کا پتہ، نہ پیر کا پتہ، نہ تائے کا پتہ، اور بات کرنی شروع ہو جاتی ہیں ٹویٹر پہ آ کے کہتی ہیں عائدہ خان یوں فلاں یوں فلاں یوں فلاں. تم نے یہ ایک فضول بات کی لاپتہ ڈرامے میں، کیا کی؟ ٹک ٹاک سٹار بنی ہوئی ہے، کامیڈی سین ہے اس میں، وہ ایسے کرے کہہ رہی ہے میں ہراسمنٹ کا جھوٹی بات کر دوں گی. ٹک ٹاک سٹار پہ ذرا ٹک ٹاک پہ جائیں، ذرا لڑکیاں کیا کچھ کرتی پھر رہی ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ ڈرامے کا ایک کامیڈی سین تھا. ڈرامے امریکہ میں ایسے ایسے بنتے ہیں، ویب سیریز، وہاں پہ بھی ذاتی رائے ہے، فالو تو آپ ان کو کرتے ہیں نا. وہاں پہ ایسے ایسے ڈرامے بنتے ہیں، یقین کریں کہ پریزیڈنٹ اور CIA کے خلاف وہ تو نہیں بیان ہوتے. سب سے بڑی بات،
آج ان کو نا میں پلیز یہ ویڈیو کو لازمی اگر کوئی دیکھ رہا ہے شیئر کیجئے گا. یہ ڈرامہ بنا سرمد کھوسٹ نے بنایا, فلم مولویوں کے خلاف بنا دی. اچھا وہ دوسرا طبقہ تو انہوں نے وہ بین کروا دی. تو فیمنسٹ پتہ کیا کہتی ہیں دس از نو گڈ, دس از فریڈم آف اسپیچ, یو نو دیٹ فریڈم آف اسپیچ کو ہم ڈاکہ نہیں پڑھنے دیں گی, یہ مینٹیلٹی چیپ ہے, کیوں بین کروائی, ٹھیک ہے میں بنین پہن کے سڑکوں پہ آ جاؤں گی. تو بڑا بولی کہ بھئی یہ فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اٹس اوکے. تو آپ مجھے بتائیں پھر آپ کس منہ سے آگے کہہ رہی ہیں کہ ڈنگ ڈرامے کو بین کرنا چاہیے تھا. یہ ٹویٹر پہ جب یہ ڈرامہ شروع ہوا, آپ کس منہ سے آگے لاپتہ کے خلاف بول رہی ہیں؟ یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں. اب یہ ڈنگ ڈرامے کا آپ کو ڈر تھا کہ آپ جیسی لڑکیوں کا پول کھل جائے گا عوام کے سامنے کہ ایسی لڑکیاں بھی معاشرے میں پائی جاتی ہیں, بچ جائیں. جہاں پہ ظاہر جعفر جیسے وحشی درندے پائے جاتے ہیں نا, اور ان کے خلاف میں نے 20 ویڈیو بنائی ہیں ظاہر جعفر کے, 20 ویڈیو بنائی میں ظاہر جعفر کے خلاف. اور حالانکہ میرا ڈرامے کا چینل میں نے بنائی کیونکہ میں سوشل ایشوز پہ بات کرتا ہوں. وہاں پہ عمل جیسی بھی گندی سوچ رکھنے والی عوام پائی جاتی ہے لڑکیوں میں, بے شک 1% ہو. جس طرح مثال کے طور پہ اچھا انڈیا کا اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو بتاؤں, ان کے تو وہاں پہ 33% پروف ہو چکے ہیں کہ فیک ایلیگیشنز لگتے ہیں. یہ جو ہراسمنٹ فیک, وہ کس وجہ سے لگتے ہیں؟ اسی وجہ سے اپنا کام نہیں ہوا, لگا دیا. اب یہ بات میں کوئی 20 دفعہ کر چکا ہوں, میں دوبارہ کروں گا کیونکہ جنہوں کو نہیں پتہ, ابھی بھی نہیں کئی لوگوں کو پتہ, ان کو پتہ لگے کہ لاہور میں MAO کالج کی لڑکی نے نمبر نہ بڑھانے پہ پروفیسر پہ جھوٹا الزام لگایا, اور پروفیسر کو خودکشی کرنا پڑ گئی اس ڈرامے کی طرح. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی بیٹی چھوڑ کے چلی گئی, اس کو معاشرے میں بدنامی ہوئی, میڈیا ٹرائل ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن ثابت ہو گیا کہ لڑکی نے جھوٹا الزام لگایا تھا, نمبر بڑھانے کے لیے مان گئی, لیکن MAO کالج نے رپورٹ شائع نہیں کی اس ڈرامے کی طرح, اور پروفیسر کو خودکشی کرنا پڑ گئی. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی کا نام آج تک باہر نہیں آیا کہ وہ لڑکی کون ہے, کیا نام ہے, اور لڑکی اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں کارنیٹو کھا رہی ہونی ہے یا پھر آئس لولی کھا رہی ہونی ہے, انجوائے کر رہی ہونی ہے, اور پروفیسر اس دنیا سے چلا گیا. تو وہی میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں سزا نہیں ہوتی, عموماً حقیقت میں ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی. پروفیسر کی بیٹی یتیم ہو گئی, بیوی بیوہ ہو گئی. سوچیں اس پروفیسر کی جو لاہور میں جس نے خودکشی کی انڈر پریشر آ کے اس ڈرامے کی طرح, امیجن کریں ریئلٹی میں جو اور کیسز ہوتے ہیں جو انڈیا میں بتا رہا ہوں, تو وہ ان کی بیوی بچوں کا سوچیں, ان کے لیے تو ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی. ان کا باپ گیا اور وہ لڑکی پتہ نہیں کسی اور کو جا کے چار رہی ہونی ہے. تو ایسی لڑکیوں کو میرا تو دل کر رہا ہے وہ پتہ کروں کون لڑکی ہے, ان کو نیم اینڈ شیم ہی کر دو کم از کم. یہ جو فیمنسٹ کہتی ہیں نیم اینڈ شیم ہم, نیم اینڈ شیم ہم, یہ فیمنسٹ کو میرے ساتھ بٹھاؤ, کسی کو گھنٹہ بٹھا دو سامنے, ڈیبیٹ کراؤ, اس کو میں ثابت کروں کہ آپ کیسے غلط ہو, کیمرہ آن کر دو لائیو, ٹھیک ہے. یہ انگلش میں 4 لفظ ان کو آتے ہیں, مسوجنسٹ, بگٹ اور پیٹریارچل نظام نہیں چلے گا. کیا ہے پیٹریارچل نظام؟ پدر شاہی نظام, باپ کا نظام. جس طرح عمل نے ڈنگ ڈرامے کے اندر اپنے باپ کو ہی مار دیا, کیوں؟ کیونکہ اس نے باپ کو یوز کیا. تو باپ کا نظام نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. یہ ہے پیٹریارچل نظام. اب آئیں ذرا ڈنگ ڈرامے. ڈنگ ڈرامہ آیا تو ڈنگ ڈرامہ ایک ٹرو سٹوری ہے. فہد مصطفیٰ نے پروڈیوس کیا, بلال عباس نے بہترین ایکٹنگ کی, عمل نے بہترین ڈرامے بازی کی, بہترین بے شرمی دکھائی جو کہ دکھانی چاہیے تھی. اور عمل کو دیکھ کے مجھے اتنا کو غصہ چڑھتا تھا, یقین کریں کہ میرا دل کرتا تھا اس کے منہ پہ ٹی وی پہ چپیڑ ماروں, ٹھیک. کیونکہ میرے ذہن میں جب عمل آتی تھی تو حقیقت میں وہ لاہور والی لڑکی آتی تھی جس نے ایسا کیا, اور پھر بہت سی لڑکیاں آتی ہیں جو ایسا کرتی ہیں, پھر بہت سے پوری دنیا میں جو معاملے ہوتے ہیں. اور میں یقین کریں اتنا ہی غصے پہ آتا ہوں جب کوئی لڑکا غلط کرتا ہے, اور اتنا ہی غصے پہ آتا ہوں جب کوئی لڑکی غلط کرتی ہے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لڑکا یہ لڑکی ہے, میں یہ دیکھتا ہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, جو بھی غلط ہو جو بھی صحیح ہو, اسے کہتے ہیں میرٹ. میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ میرا سگا ہے یا میرا پرایا, اسے کہتے ہیں میرٹ. یہ جو فیمنسٹ ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں عورت کانٹ بی رانگ, فیمیل کانٹ بی رانگ. عورت ذات غلط نہیں ہو سکتی اور مرد ہمیشہ غلط. وہ بھی مرد ہے جو
बाप फोत हो जाए तो पहले अपनी माँ का सहारा बनता है, फिर अपने बहन भाइयों को पालता है, फिर बहनों की शादियाँ करता है, फिर अपनी बारी आती है, फिर अपनी शादी करता है, फिर अपने बच्चों को पालता है, फिर अपनी बीवी बच्चों को पाल के बड़ा करता है, फिर उन बच्चों की शादियाँ करता है, सारी उम्र गुजार देता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दिल में स्टंट पड़ जाते हैं, और अपनी किसी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करता, और सारी उम्र ज़िम्मेदारी में गुजार देता है, वो भी मरता है। तो उनको भी आप ट्रैश कहती हैं? तो कहती हैं हाँ, उनको भी ट्रैश कहती हैं। तो ये हैं फेमिनिस्ट जो कि आपके फैमिली सिस्टम को आपके गंदा करने आई हैं। और ये डंक ड्रामे के तवसत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर को इस मोहलक बीमारी से बचाएं, जो बचाना चाहते हैं। जो नहीं बचाना चाहते वो ठीक है। और जो इसमें पाकिस्तानी वेरिएंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा, जो पाकिस्तानी वेरिएंट है ये फेमिनिस्ट का, ये वेरिएंट बड़ा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये फैलता जा रहा है स्लो एंड स्टडी, और यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में लग रहा है एक दूसरे को, ठीक है। इसलिए बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें इनको, मास्क पहन के रखें, और जहाँ पे नज़र आए वहाँ पे मुंह पड़ेगा आदमी, यकीन करें। नहीं तो आपके घर में आ जाएगा, बाप की कोई इज्जत नहीं होगी, भाई तो छोड़ देना, भाई को दफ़ा करें। बंदा जोन सा है उसको बताए बगैर बीवी जहाँ मर्जी चल जाएगी, बॉयफ्रेंड भी रख लेगी, कहती हैं इसलिए कह रहा हूँ। मेल फ्रेंड और क्या होता है? इस्लाम में मेल फ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है जी। और बीवी तो छोड़ें, बेटी को बाप नहीं मना कर सकता रात 3 बजे तुम कहाँ जा रही, वो ये कहती है। एक लड़की ने पूरी डिमांड लिस्ट लिखी हुई, बल्कि कईयों ने लिखी कि बाप नहीं मना कर सकता बेटी को कि कहाँ जा रही, अगर मना करेगा तो वो ट्रैश है, ठीक है। रात को वो पूछ नहीं सकता किसके साथ लिविंग रिलेशनशिप है, शादी किए बगैर ही रहना शुरू कर दो। तो अगर आप अपने आप को खुराफात से और इन परेशानियों से महफूज रखना चाहते हैं, और अल्लाह पे तवक्कल करना चाहते हैं, और अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं, तो इस बीमारी से बचना है तो 6 फुट का फासला रखें इन देसी फेमिनिस्टों से, और बच्चों को भी तकीद करें कि इनसे 6 फुट का फासला रखें। इनको जो करना करने दें, ये वायरस फैलता जाए, लेकिन आप लोग महफूज रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें इनसे। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है इनके साथ, यकीन करें। मुझे कोई लोग कहेंगे कि मैं क्या ट्रैश हूँ, क्या फजूल हूँ, मैं तो नूर मुकद्दम के हक़ में बोल रहा था। मैं नूर मुकद्दम के हक़ में था, मैं ज़ाहिर जब जाफ़र के ख़िलाफ़ था। तो अब मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, मैं सच के साथ होता हूँ, हक़ के साथ होता हूँ। मैं सही को सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। ये नहीं देखता मेरा मामा है, चाचा है, ये भी नहीं देखता ये मर्द है औरत है। तो मेरी नज़र में गलत कोई भी हो सकता है, आपका सगा भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। ये कुदरत का निज़ाम है, और कुदरत के निज़ाम के अंदर ये जो परफेक्शन चाहती है ना कि रात के 3 बजे कोई निकले और कोई किसी को कुछ ना कहे, कोई डकैती ना हो, कोई क्राइम ना हो, आइडियलिस्टिक माहौल, ये नेचर में ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अमीर भी होना है, गरीब भी होना है, चोर भी होना है, डकैत भी होना है, हर जगह होता है। अमेरिका में होता है, देखिए कहीं भी आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एवरीवेयर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जब इनको कहीं प्रिकॉशन करो कि ना जाके रात को किसी के साथ रहो, या ना रात को निकलो, या किसी बंदे के साथ निकलो। आपको पता है, ये फिर मैं बात करूँगा, फिर आप लोग कहेंगे शरीयत में औरत को मर्द के साथ निकलने का हुक्म दिया कि इनके लिए ना निकलो रात को, इस तरह सफ़र करो। लेकिन इनको क्या पता शरीयत। तो कहने का मकसद ये है कि वो इसलिए दिया कि प्रिकॉशन के लिए, इसलिए नहीं। अब मिसाल के तौर पे एक मर्द है, मैं आपको समझाता हूँ, आप बात समझ जाएंगे। वो उसकी बेटी है 4 साल की, ठीक है। वो उसकी बेटी को वो दुकान पे भेज देता सिगरेट लेने। मैंने अक्सर देखा दुकान पे बच्चे आते हैं, बाबा कह लें कैप्टन दे दो। अब वहाँ पे अक्सर ऐसे वाक़यात हुए हैं कि दुकानदार ने बच्ची के साथ हाथ लगा दिया, ज़्यादती भी कर दी। अब एक बाप है, फ़र्ज़ करें वो अपनी बेटी को नहीं भेजता इसलिए कि कुछ हो ना जाए, तो वो अपनी बेटी पे ट्रस्ट करता है। 4 साल की बेटी बेचारी को क्या पता, लेकिन वो माशरे पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि हर किस्म के लोग हैं, मर्द औरत सब हर किस्म की। औरतें भी अगवा करके ले जाती हैं, ये जो आपको पता है बोरियाँ डाल के पीछे फिर रही होती हैं, अगवा करके ले जाती हैं। तो वो ट्रस्ट नहीं करता माशरे पे, वो प्रिकॉशन करता है। तो उसको ये कहती हैं ये गलत है, चीप है। अब एक बंदा अपनी बीवी की प्रिकॉशन करता है, या एक बाप अपनी बेटी की प्रिकॉशन करता है, उसको कहता है कि बेटा 12 बजे रात को बाहर ना जाओ, तो वो चीप है। कहने का मकसद ये सिंपल सी बात है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पे जब हम बात करते हैं कि अपनी हिफाजत करो, लोग तो गलत हैं, तो कहती हैं क्यों करें। हमें एक आज़ाद माशरा चाहिए जहाँ पे हम आज़ादी से बनैन पहने और निकलें, जहाँ मर्जी बैठें, चाहे ढाबे पे सूटा लगाएं, बाद में किसी पार्टी पे जाएं, वहाँ पे नशा नुशा करें, जो मर्जी करें, और डांस भी करें। हमारी मर्ज़ी हो तो कोई हमें हाथ लगा ले, अगर नहीं कॉन्सेंट तो हाथ भी ना लगाए, अगर कॉन्सेंट है तो बेशक हाथ फेर ले, नहीं तो फिर हाथ लगाया, बेशक मैं बनैन पहन के फिर रही हूँ तो वो गलत हो जाएगा, मैं भावें नशे में हूँ।
یہ نہیں ہے. آپ نشے میں ہیں یا آپ نے غلط کپڑے پہنے ہیں تو پھر آپ کہتی ہیں کہ کسی کو کوئی مائنڈ اس کا غلط نہ ہو, پھر وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بات کہنے کی یہ ہے, غلط برقعے والی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, غلط برقعے والی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک لڑکا موٹر سائیکل چلا رہا ہے, ہیلمٹ پہن کے سب کچھ کر کے, ایکسیڈنٹ اس کا بھی ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ اس کا بھی ہو جائے گا, لیکن کم چانسز ہیں. لیکن جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا لوگ افسوس کریں گے, وہ ہو گر گیا, بڑی پریکاشن کی تھی. لیکن ایک لڑکا ولنگ کرتا جا رہا ہے, یا موٹر سائیکل کے اوپر لیٹ کے نہیں آج کل چلاتا جا رہا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ ہنسیں گے, اکثر لوگ کہیں گے چنگا ہے, اتنا این جی ہونا چاہیے, دس این چلا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پھر کیوں بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ لاجک دیتے ہیں نا کہ برقعے والی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, فلاں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اپنی پریکاشن کرنا یا پریونشن کرنا بری بات ہے. یہ وہی بات ہو گئی کہ ڈکیتی ہے وہ اس گھر میں بھی ہوگی جو کہ جس میں تالے لگے تھے, بند تھا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دروازے کھلے چھوڑ کے سامنے پیسے رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ آ جاؤ لے جاؤ. ڈکیتی تو کہیں بھی ہو جائے, لیکن پریونشن تو کرنی ہے. اس پہ ان کو بڑی پیڑ ہے. وہ پیڑ کیوں ہے, اب وہ بات کرتے ہیں. وہ پیڑ اس لیے, آزاد معاشرہ کیا چاہیے, آزاد معاشرہ چاہیے جہاں پہ لڑکا لڑکے کے ساتھ رومانس کرے, لڑکی لڑکی کے ساتھ کرے, پاویں رل مل کے کرن, پاویں جو بھی آپ کو پتا, وہ ایک جانوروں والی زندگی, جنگلوں والی زندگی. اور کپڑے جو سے جو مرضی پہنے, اور پاویں جہاز میں شروع ہو جائیں, پاویں گاڑی میں شروع ہو جائیں, پاویں سڑک پہ شروع ہو جائیں, کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو, آزادی. یہ ہے بیسیکلی ایتھسٹ مائنڈ سے چیز نکلی. ایتھسٹ مائنڈ کیا ہے, دہریہ. اب ان لڑکیوں کو میں مخاطب کروں گا جو کہ بظاہر دماغی طور پہ, دلی طور پہ بڑی اچھی ہیں, سلجھی ہوئی ہیں, گھریلو ہیں, لیکن کسی نہ کسی طرح ان کے زیر سایہ آ جاتی ہیں. کیسے؟ اب جس طرح نور مقدم کا واقعہ ہوا تو لڑکیوں کو کیا, مجھے بھی بڑا دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. تو اس پہ جب بندہ اشتعال میں آتا ہے, غصے میں آتا ہے, تو بندہ نا کنفیوز ہو جاتا ہے کس طرف جانا ہے, کہ معاشرے میں یہ طبقہ ہے, یہ طبقہ ہے, یہ درمیان والا طبقہ ہے. تو ان لڑکیوں نے ٹرینڈ چلایا آل مین آر ٹریش, فلاں فلاں فلاں. تو جو اچھی لڑکیاں تھیں وہ بھی کچھ ان کے ساتھ شامل ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ وہ غصے میں تھیں کہ مرد نے ایسا کیا, مرد نے ویسا کیا, غصے میں تھیں. تو ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کا دین آپ کو سارے حقوق دیتا ہے, جو آپ کا حقوق مارے گا وہ غلط کرے گا, آپ کا دین دیتا ہے, لیکن آپ اپنی آخرت سنواریں. ان آزادی رائے کے علمبردار جو بنتے ہیں, یہ جو ان کے پیچھے بھیڑ بکریاں بن کے نہ چلیں, اور یقین کریں, خدا پہ بھروسہ کریں, اور اپنی زندگی کو خدا کے کہنے پہ چلائیں. اب ذرا کامن سینس ایک چیز ہوتی ہے, وہ سوچیں کہ خدا کے قانون میں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی بنیان پہن کے رات 12 بجے ڈھابے پہ چائے سگریٹ پی رہی, یا نشے کر رہی, یا کچھ, یا خدا کے قانون میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہوموسیکسویلٹی اور یہ سارا کچھ. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو بچائیں. میں آپ کے ساتھ ہوں, سب آپ کے ساتھ. جو نہیں ہے وہ غلط ہے. یقین کریں, میں ظاہر جعفر جیسا واقعہ ہوتا ہے تو میں اس بندے کے خلاف اتنا بولا ہوں کہ اس بندے کو خوفناک سزا ملے. اور ایسے بھیڑیے جو تھے, حیوان, ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, اور اس بات پہ بھی کوئی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے لڑکی کی, یا کوئی وکٹم بلیمنگ نہیں ہے, کیونکہ اس لڑکی جو اس دنیا سے چلی گئی اس کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ وہ اس دنیا سے چلی گئی, اس کے بارے میں بری بات کرنی نہیں چاہیے. لیکن جب یہاں پہ بات آتی ہے اوور آل, تو میں کہتا ہوں کہ غلط کوئی بھی ہو سکتا ہے, لڑکا بھی لڑکی بھی, تو ذرا جینڈر ڈسکریمنیشن نہ کیا کریں. اسی طریقے سے یہ بات میں نے اتنی لمبی کیوں کی ڈنک ڈرامے پہ, یہ میں اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ ڈنک ڈرامہ میرے چینل کا, میں پھر بتا دوں, نام ہے ڈرامہ اور حقیقت. میں حقیقت پہ بھی بات کرتا ہوں, ڈرامے پہ بھی, اور ڈرامے کو حقیقت سے ریلیٹ کرتا ہوں. یہ جو عمل کا کردار آپ نے دیکھا ہے, یہ بیسکلی ایک فیمنسٹ مینٹیلٹی ہے. جو میں نے مینٹیلٹی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے, یہ مینٹیلٹی ہے فیمنسٹ مینٹیلٹی, جس میں عورت اپنے حقوق کے چکر میں, اپنے خود غرضی کے چکر میں کچھ بھی کر دے, مرد کو یوز کر دے, باپ کو یوز کر دے. اس کا انجام ڈرامے میں تو ایسا ہوا, حقیقت میں نہیں ہوتا. عموماً حقیقت میں یہ بڑی ٹھیٹ ہوتی ہیں, معاشرہ بھی ٹھیل دی جاتا ہے, اور یہ ٹھیل کے ساتھ چلی جاتی ہیں. اور حیدر جیسے لوگ چاہیے ہمیں سوسائٹی میں, جو کہ سٹینڈ فرملی اور مقابلہ کریں ایسے. لیکن پھر وہی بات ہے
کہ اس کو بھی کتنی مار پڑی, کتنی مشکلیں اٹھانی پڑی ڈرامے میں. آپ نے دیکھا اس کے اپنے سگے باپ نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا. تو اس میں یہاں پہ سیکھنا پڑے گا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے, اور اگر نہیں پتہ ہوتا تو پھر کس قسم کے ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے ہماری بیٹی کیسی ہے, ہمارا بیٹا کیسا ہے, اور ٹرسٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا بیٹا اچھا ہے, اور پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی بیٹی ایسی ہے. ماں باپ نے بچپن سے لے کے پالا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ تو مشہور ہے پنجابی میں کہاوت ہے کہ اپنے بھانڈیاں دا سب نوں پتہ ہوندا ہے, اپنے بھانڈیاں دا سب نوں پتہ ہوندا ہے کس طرح دے کھڑاک کرتے ہیں. تو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں ماں باپ کا بھی ہے. میں تو حیران شروع سے سب دیکھ رہے تھے کہ وہ سب کچھ کرتی جا رہی ہے ڈرامے کے اندر, ساری چالیں کر رہی ہے, لیکن کوئی نہیں سمجھ رہا تھا اس کی چال. اور کسی نے یہ چھٹی اس نے کامن سینس نے کام نہیں کیا کہ پروفیسر مایوں نے خودکشی کیوں کی. ایک بے گناہ بندہ خودکشی کیسے کر سکتا ہے, اور ایک ہریسر خودکشی کیسے کر سکتا ہے. اب یہی معاملہ علی ظفر کے ساتھ کرنے کی کوشش کی انہوں نے. علی ظفر ایک اسٹرانگ مائنڈ کا آدمی ہے, اس نے کنٹرول کیا, نہیں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کی فیفا اینڈ ٹرپل جو تھی مووی آئی اس کو بین کرایا نہیں کوشش کی, اس کے سینمے کے باہر کھڑی ہو گئیں, اس کا چولہا بند کرانے کی کوشش کی, اس کی بیوی بچی کو پریشان کیا, اس کی والدہ گھر پہ پریشان ہوئی, وہ خود پریشان ہوا, اس کو بڑا اس کے ساتھ کیا, اس کو کانٹریکٹ کینسل کرائے اس کے. تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی بڑا سوشل میڈیا پہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس میں اس کے ساتھ بھی علی ظفر کے ساتھ بھی کچھ لوگ کھڑے تھے, اور وہ خود بھی اسٹرانگ آدمی ہیں. پھر بابر اعظم پہ جھوٹا الزام لگا. وہ ہفتہ ایک کہانی چلی, ایک لڑکی نے آ کے ہراسمنٹ کا جھوٹا الزام لگایا, اور بعد میں کہتی میں نے فیم لینے کے لیے کیا تھا. تو وہ دیکھیں سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, بابر اعظم کے ساتھ ہوا, وہ ثبوت ہے. پھر یہ لاہور والا واقعہ, تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر کوئی لڑکی اچھی لڑکی جو یہ سوچے نا کہ شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ میں عورت کے حقوق کے خلاف بات کر رہا ہوں, تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ عورت کے میری نظر میں میں کون ہوتا ہوں. اسلام, آپ کا دین, باقی دین بھی جن کے ہیں, سب عورت کے حقوق دیتے ہیں, اور کامل دین آپ کا جو سا اسلام وہ آپ کو سارے حقوق دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو جتنا مجھے نالج ہے کہ عورت کو ہر قسم کا حق ہے, آزادی ہے, لیکن ایک حدود میں. حدود بھی دین ہی مقرر کرتا ہے. مطلب عورت پڑھ سکتی ہے, عورت نوکری کر سکتی ہے, عورت گھر چلا سکتی ہے, عورت ہاؤس وائف ہو سکتی ہے, عورت باہر نوکری کرنا چاہے, جو کرنا چاہے کر سکتی ہے. لیکن حدود کیا ہیں کہ یہ نہیں کہ عورت شادی شدہ ہے تو بوائے فرینڈ رکھے, یہ نہیں کہ عورت لڑکی 17-18 سال کی ہے, 19 سال کی ہے, اور باپ کو بتائے بغیر رات کہیں بوائے فرینڈ کے ساتھ گزار لے. یہ چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو جبر سختی نہیں ہونی چاہیے عورت کے ساتھ, ان کی زندگی ہے. لیکن یہ کوئی صحیح چیزیں تو نہیں, ان کو صحیح تو نہیں کہا جا سکتا, پروموٹ تو نہیں کیا جا سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے اتارنا آزادی ہے, نشے کرنا آزادی ہے. یہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا, اس میں اب تک جو ثابت ہوا کہ ظاہر جعفر نشئی تھا. تو میں نے پہلی ویڈیو جب لگائی تھی پہلے دن, تو اس میں میں نے کہا تھا کہ نماز سے دوری اور نشے کی قربت, نشے سے یعنی کہ جو آپ نشے کی قربت ہوتی ہے نا, محبت, نشے سے آپ نشہ کرتے رہتے ہیں اور نماز سے دوری رکھتے ہیں, دین سے دوری رکھتے ہیں, تو آپ برائیوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس پہ کئی لڑکیوں نے مجھے پتہ کیا کہا یو اسٹوپڈ مین. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ظاہر جعفر نشئی تھا, اس کے ماں باپ نے کہہ دی, اور وہ ایتھسٹ مینٹیلٹی کا تھا, یعنی کہ دین سے بھی دور تھا اور نشہ بھی کرتا تھا. تو وہی دونوں باتیں جو میں نے پہلی ویڈیو میں کی تھی کہ ایتھسٹ مینٹیلٹی اور نشہ کرنا انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر اس پہ کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ وہ جو نسیم بی بی کے ساتھ ہوا وہ تو ایسا, وہ آپ کو کس نے کہا وہ بندہ بھی نشئی ہوگا, غریب ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں. آپ کو کس نے کہا وہ بڑا دیندار تھا. تو ایسا گنونا جرم, اور اگر آپ کہیں گے فلاں مولوی نے کیا تو چلیں ایسے کیسز بھی ہوں گے, تو ان کے بھی ہم خلاف ہی بولتے ہیں. وہ تو ان پہ تو زیادہ برڈن ہے, ان کا تو زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ وہ تو کیا کہتے ہیں ان کے تو کندھوں پہ زیادہ بوجھ ہے, وہ تو زیادہ غلط ہے. تو غلط کوئی بھی کرے, غلط کوئی بھی کرے اور کر کوئی بھی سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ فلاں دیندار نے کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ نشہ کرنا شروع کر دو, اس کا مطلب ہے نماز نہ پڑھو. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آزادی رائے کے نام پہ ننگ پانا ہے نا, یہ معاشرے کو خراب کر رہا ہے. اور یہ مینٹیلٹی اسی ڈرامے کی مینٹیلٹی سے جڑی ہے, آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں, جس میں خود غرضی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب ڈرامے میں دیکھیں اس لڑکی نے بے شرم تھی, بے شرمی کی میں بات کر رہا ہوں, اس نے اپنے باپ کی فکر نہیں کی,
اس نے اپنے منگیتر کی فکر نہیں کی, اس پہ ہراسمنٹ کا الزام لگا دیا, پروفیسر پہ لگا دیا. کوئی بھی ایک عزت دار, ایک شریف, ایک اچھی لڑکی جھوٹا الزام لگا سکتی ہے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایک اچھی شریف لڑکی ہوگی نا, وہ رستے میں جا رہی ہوگی, اسے کوئی لڑکا چھیڑ دے گا تو وہ واپس مڑ کے اس کو تھپڑ نہیں مارے گی, وہ وہاں سے بھاگے گی, جو اچھی شریف لڑکی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا شریف لڑکا بھی ایک گنڈے سے پنگا نہیں لے گا, وہ وہاں سے بھاگے گا. سیدھی سی بات ہے, وہ پنگا نہیں لے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ بات سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں, اور وہ لڑکیاں سمجھ سکتی ہیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہ جو بعض اوقات بڑا کیا جاتا نا کہ لڑکی کو کوئی چھیڑے تو لڑکی اسے مکے مارے, سڑک پہ سوٹے مارے. تو یہ کہنا آسان ہے, لیکن اچھی لڑکی کبھی ایسا کرے گی نہیں. آپ کو کوئی ڈکیت بھی پڑ جائے, آپ شریف بندے ہیں, آپ بھاگیں گے وہاں سے. اس میں کوئی دلیری نہیں ہے, اس کو دلیری نہیں کہتے. ٹھیک. تو جو اچھی لڑکی ہوتی ہے وہ عمل جیسی نہیں ہوتی, جو اپنی ماں باپ کو بھی یوز کرے, حیدر کو بھی یوز کرے, سب کو یوز کرے, اور جو اس کے رستے میں آئے اس پہ اس ہراسمنٹ کا نام لگاتی جائے. اور بعد میں ڈرامے میں تو دکھا دیا کہ وہ کہہ رہی تھی باپ فوت ہونے کے بعد کہ مجھے سخت سے سخت سزا دی جائے, پر ایسی لڑکیاں باز نہیں آتی. ڈرامے میں آگے اچھی بات ہے. بہرحال ڈرامے کی میں جتنی تعریف کروں کام ہے, بہترین ڈرامہ میں سمجھتا ہوں. اور اب آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ڈرامہ بین ہونا چاہیے تھا, اتنا زبردست. ڈرامے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, انٹرٹینمنٹ اور سبق. اس ڈرامے میں انٹرٹینمنٹ بھی تھی, سنسنی بھی تھا, اور سبق بھی تھا, اور ٹرو سٹوری بھی تھی, ٹرو سٹوری تھی. تو یہ ڈرامہ بیان ہونا چاہیے تھا. اب لاپتہ ڈرامہ آ رہا ہے عائدہ خان کا, کیا وہ بیان ہونا چاہیے؟ بتائیں آپ لوگ. اور اگر آپ لوگ میری رائے سے جو بندہ اتنی سی بھی اتفاق کرتا ہے تو نیچے ایک بٹن ہونا ہے شیئر کا, شیئر. آپ نے ویڈیو شیئر کرنی, کہیں بھی کریں, فیس بک, واٹس ایپ, جہاں پہ بھی, جو بھی سوچیں کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ باتیں ان عورت مارچ والیوں کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے اور ان کو کیا بتانا, ان کو دفع کریں, بلکہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو اچھے لوگ ہیں, جو زیادہ اچھے لوگ ہیں, اور جو معاشرے میں زیادہ تعداد میں اچھے لوگ ہیں, میجورٹی ہماری اچھی لڑکیاں ہیں, اچھے گھر والے ہیں. ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیں اور بچیں اس مہلک پریشانی والی پاکستانی ویریئنٹ فیمنسٹ سے, جو کہ خونی لبرل سے بھی اوپر کی چیز ہے, اور یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یقین نہیں نا, تو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. آپ ٹویٹر پہ جائیں, ان کی ٹویٹیں پڑھیں, وہاں پہ ایسی خوفناک ٹویٹیں کرتی ہیں کہ بیوی کا بوائے فرینڈ ہو کوئی مسئلہ نہیں, بیٹی 19 سال کی رات کو گھر سے باہر رہے, باپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کپڑے ہم جیسے مرضی پہنے, بنین پہن کے نکل جائیں, وہ جس طرح انکل نہیں پہنتے گرمیوں میں بنین پکی چل, ہم جس طرح مرضی بنین پہن کے پھریں, کوئی مسئلہ نہیں. سڑک کے اوپر کوئی لڑکا لڑکی لگ جائیں یا لڑکی لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آزادی. اب مثال کے طور پر پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک فوٹو شوٹ ہوا LGBT, وہ آپ سمجھتے ہیں LGBT, یہ جو ہم جنس پرستی اس قسم کا. اس میں ہے تو ایک لڑکا ایک لڑکی تھی, لیکن دونوں لڑکیاں بنی ہوئی تھیں, ساڑیاں سی پہن کے نا, تو بڑا بےہودہ فحاش قسم. تو اس پہ ان فیمنسٹ لڑکیوں نے کہا کہ لیٹ دیم بریتھ, ان کو سانس لینے دو. ہاں, وہ وہاں پہ سانس لے رہے تھے, ایسے سانس لے رہے تھے, کپڑے اتار کے سانس لے رہے تھے. بھائی ٹھیک ہے, سانس لینا اس قسم کا, اپنے کمرے میں لو, بیڈ روم میں جو مرضی کرو, کپڑے اتارو, جو مرضی کرو, کھلے عام. آپ قائد اعظم کے مونومنٹ کے سامنے آگے لکھا ہوا ہے فیتھ یونٹی ڈسپلن, فیتھ یونٹی ڈسپلن, پیچھے قائد اعظم کی تصویر ہے, سمجھیں بات, اور آگے جو ہے آپ فیتھ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ اپنے بیڈ روم میں کریں, بہتر ہے. یہ کوئی ایکٹنگ نہیں تھی ہو رہی. اور پھر LGBT پروموٹ کرنا, تو یہ جو آزادی ہے نا, یہ اگر آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں جو کہ بہت پھیل چکی ہے, تو سوشل ڈسٹینسنگ کریں ان کے ساتھ, اور اس ویڈیو کو شیئر کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. یہ ڈرامہ جو سا ہے یہ تو ختم ہو گیا, لیکن اس کا سیزن یہ میں نے ریویو کرنا تھا, کہ میں نے بتانا تھا آپ کو کہ یہ ایک سچا واقعہ لاہور کا. بہت سے سچے واقعے ہیں پاکستان کے, جس طرح سیلیبریٹی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, پھر انڈیا میں بہت سے ہوتے ہیں. تو ایسے واقعات مزید ہوں گے, بہت زیادہ ہوں گے, اگر آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ نہ کی. تو اپنے آپ کو بچائیں, محفوظ رکھیں, کیونکہ ظاہر جعفر جیسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں, اور ایسی عمل جیسی لڑکیاں بھی موجود ہیں. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت کرم کرے, بہت فضل کرے, اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو پھر آپ, اور اگر آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو کمنٹس میں بات کر سکتے ہیں, اور اگر آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں
تو یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.